الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين سب مل کے دعائے امام زمانہ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات پڑھے محمد وعلی محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں آتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں زندگی کا ہر کام ایک ہدف اور ایک مقصد کے ساتھ ہونا چاہیے اگر ہدف نہیں تو وہ زندگی فضول ہے اگر مقصد نہیں وہ زندگی بیکار ہے خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے کائنات کو بے مقصد خلق نہیں کیا بے ہدف خلق نہیں کیا یہ ہوائیں یہ بادل یہ سورج یہ چاند یہ چرند یہ پرند یہ قندیل شمس و قمر یہ جتنی چیزیں تو دیکھ رہا ہے ایک ہدف عظیم کے لیے بنی ہیں ایک مقصد عظیم کے لیے بنی ہیں پوچھا گیا پروردگارا ہدف کائنات کیا تھا فرمایا میں نے پوری کائنات کو تیرے لیے بنایا یہ جو 5-6 فٹ کا انسان ہے
میں نے تمہارے لیے سورج کو بنایا، تمہارے لیے چاند کو بنایا، تمہارے لیے زمین کو بنایا، تمہارے لیے یہ پھل یہ پودے سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا تاکہ تو زندگی کر سکے، تاکہ تو سانسیں لے سکے، تاکہ تو اس زمین سے کھانا کھا سکے۔ لیکن اے میرے بندے، میں نے تجھے دنیا کے لیے نہیں بنایا، دنیا کو تیرے لیے بنایا ہے، اور اگر اس کائنات میں کسی چیز کو میں نے اپنے لیے بنایا ہے تو میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ قیمت و ارزش انسان ہے کہ انسان دنیا کے لیے نہیں بنا بلکہ انسان خداوند متعال کے لیے بنا ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ علی والے کی زندگی بھی اب یہ 60-70 سال کی زندگی ایک ہدف کے لیے گزارنی ہے، ایک مقصد کے لیے گزارنی ہے، تو لہٰذا مجلس کا بھی ہدف ہے، آپ کے آنے کا بھی ہدف ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ریگولر چیزوں کو فالو کریں، ایک مجلس میں آئے، دوسری میں نہیں آئے، تیسری میں آئے تو چوتھے میں نہیں آئے، تو ان مجالس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ ایک دن کلاس میں جائیں دوسرے دن نہ جائیں تو کلاس کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں۔ میٹرک پاس وہی کرتا ہے جو ریگولر کلاس میں جاتا ہے۔ تو بندے کو فائدہ تبھی ملتا ہے جب ریگولر چیزوں کو سمجھے، ان چیزوں پر کیا کرے، عمل کرے۔ عبادت بھی تب قبول ہے جس عبادت میں عمل ہو، مجلس بھی تب قبول ہے جس مجلس میں عمل ہو، اور اسی عمل کو سمجھانے کے لیے اللہ نے انسان کو بغیر ہادی کا نہیں چھوڑا۔ اس اسکول کا فائدہ کیا جس میں پڑھانے والا نہ ہو، اس دین کا فائدہ کیا جس کا سمجھانے والا نہ ہو۔ تو یہ کیسے ممکن ہے رسول خدا پوری امت کو بغیر ہادی کے چھوڑ کر چلے جائیں؟ اور کسی نے کہا نہیں ہادی دے کر گئے۔ میں نے کہا ان ہادیوں کا فائدہ کیا جن سے مسئلہ پوچھا جائے اور کہیں بیٹی سے پوچھ کے ابھی بتاتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو فرمایا ہر شے کو ہم نے پیدا کیا، اس کے رزق کی ذمہ داری، اس کی ہدایت کی ذمہ داری پروردگار عالم کی ہے۔ تو نبیوں کا بھیجنا بشریت پر احسان نہیں تھا بلکہ اللہ کی ذمہ داری تھی کہ انسان کو بغیر ہادی کے نہ چھوڑے۔ اگر بندے کو پیدا کیا ہے تو اللہ تیرے کھانے کا بندوبست بھی کرتا ہے۔ اگر تجھے پیدا کیا، تیرے وجود میں پیاس رکھی، تیرے وجود میں بھوک رکھی، تو تیری پیاس کو بجھانے کے لیے اس نے پانی بنایا، تیری بھوک کو بجھانے کے لیے اس نے پھل و پودے اور کھانا بنایا۔ ہر وہ چیز جو تمہاری ڈیمانڈ ہے خدا نے ڈیمانڈ کو پورا کیا ہے۔ پیاس کی ضرورت تھی، پانی دیا، کھانے کی ضرورت تھی، اس کو بجھانے کے لیے اللہ نے تجھے کھانا دیا۔ انسان کے اندر شہوت ہے، اس کو بجھانے کے لیے تمہارے لیے نکاح جیسی نعمت کو برآوردہ کیا۔ اے انسان، میں نے کسی چیز کو روکا نہیں ہے، ہر چیز تمہیں دی ہے۔ اب صرف دنیا میں انسان کو کھانا اور شادی تو نہیں کرنی، تجھے جنت کا راستہ طے کرنا ہے۔ لہٰذا میں نے کچھ جنتی بھیجے، کچھ قسیم النار والجنہ بھیجے، کچھ سیدہ شباب اہل جنت بھیجے، اور اس پہ چلنے کے لیے میں نے تجھے کوئی سلمان بنا کر دکھایا، کوئی ابوذر بنا کے دکھایا، کوئی مالک بنا کر دکھایا۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ اس میدان میں صرف نیک لوگ آ سکتے ہیں، گنہگار نہیں آ سکتے۔ میں نے تجھے کربلا میں گنہگار بھی دکھایا، پھر اسے حور بنا کر بھی دکھایا۔ ہر شے میں نے تمہارے لیے کیا کی ہے، تیار کر کے رکھی ہے، مہیا کر کے رکھی ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے تو ارادہ کرے۔ گھر میں زیادہ سے زیادہ ماں کھانا بناتی ہے، لیکن کھانا بنا کے جب تیرے سامنے رکھتی ہے، کھانا کھانا تیرا کام ہے۔ نوالا بنا بنا کے اگر منہ میں بھی ڈال دے، چبائے گا تو تو نا۔ اب بندہ کہے مجھے چبانا بھی نہیں ہے تو یہ اسفل السافلین ہے۔ وہ پورا دین تجھے بنا کر دے رہے ہیں، یہاں تک کہ نوالے بنا کے تیرے منہ میں بھی ڈالتے ہیں۔ اب چبانا تیرا کام ہے۔ حسین جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں، حقیقت کا راستہ بتا رہے ہیں، نجات کا راستہ بتا رہے ہیں، لیکن چلنا کس کا کام ہے؟ چلنا تیرا کام ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی انگلیوں کے درمیان تجھے جنت دکھا سکتے ہیں، لیکن کربلا میں تلوار اٹھا کر جہاد کرنا تیرا کام ہے۔
تو اے بندے یہ مجلسیں زیادہ سے زیادہ تجھے جنت کا راستہ دکھائیں گی، لیکن جنت پہ چلنا کس کا کام ہے؟ تیرا کام ہے۔ میں نے مثال دی تھی، آپ کو میں 1000 دوں گا، میں زیادہ سے زیادہ 1000 دے سکتا ہوں، لیکن اس 1000 کو کہاں پہ خرچ کرنا ہے یہ آپ کا کام ہے۔ اللہ زندگی دیتا ہے، زندگی کو کہاں خرچ کرنا ہے یہ آپ کا کام ہے۔ اللہ مواقع دیتا ہے، اللہ فرصتیں دیتا ہے، اللہ موقع فراہم کرتا ہے، کبھی مجلس کے بہانے، کبھی کربلا حسین کی زیارت کے بہانے، کبھی قرآن کی کسی آیت کے بہانے وہ تجھے بارہا ہدایت کے راستے دکھاتا ہے، لیکن ہدایت پہ چلنا تیرا کام ہے۔ امام فرماتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے گھر کے دروازے پر قسمت دروازہ کھٹکھٹاتی ہے لیکن وہ کھولتے نہیں ہیں، اگر کھول لیتے تو قسمت آباد ہو جاتی۔ یہ موقع اللہ فراہم کرتا ہے، سستیاں کون کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں۔ دعوتیں ملتی ہیں لیکن ہم خود جاتے نہیں ہیں، اللہ راستہ بتاتا ہے لیکن ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ کو 1000 دیا جائے گا، لیکن اس 1000 کو میں کہاں استعمال کر رہا ہوں یہ میرا کام ہے۔ وہ 1000 میں اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر سکتا ہوں، وہ 1000 میں کسی غریب کی مدد پہ بھی کر سکتا ہوں، اس 1000 سے کچھ کا صدقہ دے سکتا ہوں، اس 1000 سے اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ سامان خرید سکتا ہوں، اور اسی 1000 سے میں شراب کی بوتل بھی لے سکتا ہوں، اسی 1000 سے میں نشہ بھی کر سکتا ہوں، اسی 1000 سے میں کسی کو رشوت بھی دے سکتا ہوں۔ تو قصور پیسے کا نہیں ہے، قصور دینے والے کا بھی نہیں ہے، قصور خرچ کرنے والے کا ہے۔ اللہ کا قصور کیا؟ اللہ نے یزید کو زندگی دی، اللہ تو ہر کسی کو زندگی دیتا ہے، یہ انسان ہے جو اپنی زندگی کو یا یزیدی بناتا ہے یا حسینی بناتا ہے۔ اللہ تجھے وقت دیتا ہے، بیعت کا وقت ہے 10 سے 11 بجے، لاکھوں لوگ اس دنیا میں ہیں، اب کوئی اس 10 سے 11 بجے کے وقت میں گناہ کر رہا ہوگا، کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا، کوئی کسی کی مدد کر رہا ہوگا، کوئی نشہ کر رہا ہوگا، اور حسین کی کوئی مجلس سن رہا ہوگا۔ وقت ہے نا، آپ اس وقت کو کہاں پہ خرچ کرتے ہو یہ آپ کا کمال ہے۔ آپ اپنے وقت کو جنت میں بھی بدل سکتے ہو، جہنم میں بھی بدل سکتے ہو، یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ پروردگار عالم نے دیا ہے، تاکہ تو اپنی فکر سے، اپنے عمل سے خود اپنی جنت کو انتخاب کرے۔ تو جنت میں جانا، جہنم میں جانا یہ کس کا کام ہے؟ یہ بندے کا کام ہے۔ اب جنت کا راستہ کون بتائے گا؟ اور جنت کب ملتی ہے؟ جب تو ولائی زندگی گزارتا ہے۔ جس کی زندگی ولایت والی اس کی زندگی جنت والی، اور جس ولایت کا اعلان ہر مسلمان نے کیا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، میں اللہ تیرا ولی، میرا رسول تیرا ولی، اور میرے رسول کے بعد وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ یعنی گویا ہم نے 3 حکومتوں کے اندر اپنی زندگی گزارنی ہے، اللہ کی حکومت، رسول کی حکومت، اور رسول اگر چلے جائیں تو کس کی حکومت؟ علی ابن ابی طالب اور اولاد علی کی حکومت ہے۔ حکومت کا مطلب کیا؟ تو اس حکومت کا ایک فرد ہے، باشندہ ہے، جیسا حاکم کہے ویسا تجھے کرنا پڑے گا۔ جب تو کہتا ہے کہ میرا ولی علی ہے، مطلب تو کس کی حکومت کے اندر آ گیا؟ علی ابن ابی طالب کی حکومت کے اندر آ گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ میرے اعضاء، یہ میرا بدن کس کی حکومت کے نیچے ہے؟ ہاں ایک اور بھی حاکم ہے جو تیرے اندر چھپا ہوا ہے، مولا وہ کون ہے؟ اَوَازَيِّنَّ النَّفْسَ الْأَمَّارَةَ، جو نفس امارہ ہے، یہ نفس امارہ تجھے اللہ کا مخالف بناتا ہے۔ اب یہ جنگ چلتی ہے، وہ تجھے اپنی حاکمیت میں لانا چاہتا ہے، علی کی ولایت تجھے اپنی حاکمیت میں لانا چاہتی ہے۔ اب اختیار تیرا ہے، اگر اس کی حکومت میں چلے گا تو شیطان بنے گا، اگر علی کی حکومت میں چلے گا تو سلمان بنے گا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ کیا ہے؟ یہ تجھے برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اب کس طرح لے کر جاتا ہے؟ مجھے پتا کیسے چلے کہ میرے ذہن میں جو خیال آتا ہے وہ خیال علی کی ولایت کا ہے یا وہ خیال شیطان کی ولایت کا ہے؟ بھئی توجہ تو میری طرف رہے نا، اب یہیں سے پتا چلے گا نا آپ کا خیال کہاں پر ہے۔ کمزور آدمی کا خیال کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے،
لیکن مضبوط آدمی کا خیال فوکسڈ رہتا ہے ایک بات پر. تو اب مجھے کیسے پتا چلے میرے ذہن میں جو خیالات آ رہے ہیں یہ خیالات علی کی ولایت کے ہیں یا یہ خیالات نفس کی ولایت کے ہیں؟ مثلاً آپ روڈ پہ گزر رہے ہیں، اب مختلف چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، کہیں پہ علم، کہیں پہ ہوٹل، کہیں پہ کوئی خاتون، کہیں پہ ٹی وی، کہیں پہ کیا. تو اب یہ خیالات جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں، میں کس خیال کو فالو کرتا ہوں یہ میرا اختیار ہے. مثال کے سامنے آپ کے سامنے کسی نے 1000 رکھا رشوت کا، کسی نے آپ کے سامنے خاک شفا رکھی، دونوں خیال ہے نا، ایک رشوت کا خیال ہے، ایک خاک شفا کا خیال ہے. کسی نے گناہ کی دعوت دی، کسی نے کہا کلندر کی زیارت کرتے ہیں، اور کسی نے کہا فلاں جگہ پہ جا کے سینما میں ایک مووی دیکھ کر آتے ہیں. خیال تو دونوں خیال ہے نا. تو یہ خیالات جو آپ کو آتے ہیں، آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جو خیال مجھے دے رہا ہے وہ کون ہے. اگر خیال کو میں پہچان جاؤں میں فوراً سلمان بن جاؤں. خواتین کو سوچنا چاہیے، مردوں کو سوچنا چاہیے یہ گھروں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ جو خیال آتا ہے ہم فوراً اس خیال کو فالو کرتے ہیں. یہ نہیں سوچتے خیال آ کہاں سے رہا ہے، یہ خیال وادی حسین کا ہے یا وادی شیطان کا ہے. اور کے ذہن میں دو خیال آئے نا، ایک خیال نے کہا اور حسین کو مار دے، لشکر کا سپہ سالار بن جا، یہ انعامات ملیں گے. اور دوسرا خیال خداوندی خیال تھا، کہا اور شہید ہو جا، نواز رسول کے ساتھ مل جا، تجھے جنت ملے گی. اب ہور کے ذہن میں دونوں خیال ہیں. سوال یہ ہے کہ ہور اگر خیال کو پہچان لے تو ہور جنتی بن جاتا ہے. قاضی شرح کے ذہن میں دو خیال آئے کہ قاضی شرح اگر تو فتویٰ نہیں لکھے گا کہ حسین واجب القتل ہے تو کیا ہوا، اتنے قاضی اتنے مفتی وہ تو فتویٰ لکھیں گے، ہمیں تو حسین کو مارنا ہے، فرق نہیں پڑتا تو لکھیں یا کوئی اور لکھے. لیکن کہ قاضی شرح ہم تیری بہتری چاہتے ہیں، اگر تو لکھے گا تو اتنے سکے ملیں گے، سونا ملے گا، درہم ملیں گے، مال ملے گا، دولت ملے گی. پہلے اس نے کہا نہیں میں نہیں لکھوں گا، کچھ بھی ہو جائے میں سودا نہیں کروں گا. ایک طرف جنت ہے دوسری طرف جہنم ہے. لیکن قاضی شرح پوری رات سونا اور سکے سامنے تھے، اب دیکھ بھی رہا تھا، چل بھی رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا، چل بھی رہا تھا. ذہن میں خیال آیا قاضی شرح اگر تو نہ دے گا تو کیا ہوا، کوئی اور دے دے گا، لیکن اگر تو نہیں لکھے گا یہ مال چلا جائے گا، یہ دولت چلی جائے گی. اب فوراً وہ خیال حاوی ہوا. لیکن اگر اسی وقت قاضی شرح سمجھ جاتا کہ یہ خیال میرا نہیں ہے، یہ خیال نفس کا ہے، تو کبھی گمراہ نہ ہوتا. ہمارا بھی مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ خیالات جو میرے ذہن میں آتے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ میرا خیال ہے، یہ تیرا خیال نہیں ہوتا، یہ نفس کا خیال ہوتا ہے. علی والے ہر کام کرنے سے پہلے اپنے خیال کو ترازو ولایت علی میں تولتے ہیں کہ یہ خیال علی کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے. اور اسی خیال کو پہچاننے کے بعد پھر انسان عمل کرے. فوراً عمل نہ کیا کرو، پہلے سوچا کرو یہ جو کام، جو جاب کرنے جا رہا ہوں، جو کام کرنے جا رہا ہوں، جہاں سے لڑکی لینے جا رہا ہوں، جس کو لڑکا دے رہا ہوں، یہ سارے خیالات کہاں سے آ رہے ہیں. کبھی کبھی انسانی شکل میں جو یہ شیطان دوست ہوتے ہیں یہ ہمیں غلط خیالات دے دیتے ہیں. تو انسان کو سوچنا یہ مجھے خیالات کو دو ترازو میں تولنا ہے. ایک یہ دیکھنا ہے جو ذہن میں خیال آ رہا ہے کیا وہ قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، دوسرا جو خیال آ رہا ہے کیا وہ سیرت اہل بیت کے خلاف تو نہیں ہے. تو جب دو چیزوں میں تول لوگے اب تیرا خیال کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا. اور جب مومن کا خیال پاک ہوتا ہے اس کا عمل بھی پاک ہو جاتا ہے. اور جب عمل پاک ہوتا ہے یہ کمپلیٹلی علی کی ولایت میں چل رہا ہوتا ہے. کیونکہ علی کی ولایت میں نجس خیال والے نہیں چلتے، پاک خیال والے چلتے ہیں. پہلی سیڑھی ہم نے بتایا ولایت میں چلنے کے لیے وہ کون سی ہے، انسان کا لباس پاک ہونا چاہیے. دوسری سیڑھی انسان کا بدن پاک ہونا چاہیے. تیسری سیڑھی علی والا ہمیشہ دائم الوضو رہتا ہے. چوتھی سیڑھی علی والے کا باطن بھی پاک ہوتا ہے، صرف ظاہر نہیں. کپڑے زبردست پہنے،
صاف ستھرے سفید لباس، عطر لگا ہوا، نہا کر نکلا، اب یہ 3-4 سیڑھیوں پر باوضو ہو کے آ گیا، لیکن مجھے کیا پتا تیرا باطن بھی پاک ہے کہ نہیں۔ یہ تو لوگوں کے سامنے یہ 4 سیڑھیاں ہیں عوام الناس کے لیے کہ تو پاک ہو کے لوگوں سے مل تاکہ تیری ظاہری نورانیت لوگوں کو پسند آئے، لیکن جو 5ویں سیڑھی ہے باطن کی سیڑھی، لوگ نہیں جانتے تیرے اندر کیا ہے، لیکن جب یہی باطن لے کر علی کے روزے پر جائے گا، حسین کی زری پر جائے گا، مولا سب سے پہلی نگاہ جو کرتے ہیں باطن پر کرتے ہیں۔ اللہ کی دربار میں جب ہاتھوں کو بلند کرتے ہو تو خدا ہاتھوں کے باطن کو دیکھتا ہے، جب اللہ کی دربار میں گریہ کرتے ہو تو خدا آنکھوں کے باطن کو دیکھتا ہے کہ کہیں اس کی آنکھیں اندر سے نجس تو نہیں ہیں، کہیں اس کے ہاتھ باطنہ نجس تو نہیں ہیں، کہیں اس کا وجود، تبھی فرمایا کہ معاد جسمانی جب قیامت میں لوگوں کو اٹھایا جائے گا قردۃ خاسئین، اٹھیں گے لیکن انسانی جسموں میں نہیں، حیوانی جسموں میں۔ چھٹے امام کا زمانہ، کسی نے کہا مولا اتنے حاجی، امام نے کہا حاجی بہت کم ہیں۔ کہا مولا میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اتنے حاجی طواف کر رہے ہیں، امام فرماتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تھوڑا میری آنکھ سے بھی دیکھ لے، تھوڑا ولایت کی آنکھوں سے دیکھ لے، تجھے پتا چل جائے گا کہ حاجی بہت کم ہیں۔ کہ مولا مجھے دکھائیے، امام نے 2 انگلیوں کے درمیان دکھایا، کہتا جب میں نے 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا تو اکثریت یا گدھوں کی تھی یا بندروں کی تھی یا درندوں کی تھی، اور اس پورے مجمع میں چند لوگ تھے جن کی شکل انسان والی تھی۔ یہاں ظاہر ہے قیامت میں باطن کیوں فرمایا کہ قیامت کے دن بہن بھائی سے بھاگے گی، بیوی شوہر سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، اس لیے بھاگے گا کہیں کوئی میری اصلی شکل نہ دیکھ لے۔ میں دنیا میں لوگوں کو نیک ہوتا ہوا دکھاتا تھا، لیکن وہاں میری شکل بگڑ جاتی ہے۔ تو معصوم نے فرمایا علی والے کا چہرہ یہاں بھی انسانی ہوتا ہے، قیامت کے دن بھی انسانی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ یہاں کہتا رہے میں علی کا چاہنے والا تھا، لیکن وہاں پہ اٹھائے جائے شکل بگڑی ہوئی ہو۔ یہ شکلیں کب بنتی ہے؟ جب تیرا باطن پاک ہو جاتا ہے۔ مولا باطن کو کیسے پاک کروں؟ فرمائے مومن ابتدا کرو اپنی آنکھوں سے، آنکھ کا بڑا مقام ہے۔ یہ آنکھیں زیارت علی کے لیے بنی، یہ آنکھیں زیارت خدا، یہ آنکھیں زیارت رسول، یہ آنکھیں لقاء اللہ کے لیے بنی۔ تو اے مومن سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو پاک کرنا۔ اگر روک نہیں سکتے دیکھو وہ اسباب، وہ علل جو تمہاری آنکھوں کو نجس کرتے ہیں ان سے دوری کرو۔ اگر خود پہ کنٹرول کر سکتے ہو کنٹرول کرو، لیکن اگر نہیں کر سکتے، مثال کے طور پہ یہی موبائل کی میں نے مثال دی، یا بندہ کنٹرول کرے نہیں کر سکتا تو موبائل رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس قیمت میں تو موبائل رکھ رہا ہے؟ جہنم کی قیمت میں موبائل رکھ رہا ہے یا جنت کی قیمت پہ رکھ رہا ہے؟ تجھے ہر اس چیز سے دوری کرنی ہے جو چیز تجھے گمراہ میں ڈال رہی ہے۔ اگر برا دوست ہے جس کی وجہ سے تو گمراہ ہو رہا ہے، مولانا ابھی تک اچھا تھا لیکن سنگت میری بری ہے، بری دوستی، برا دوست انسان کو جہنمی بنا دیتا ہے۔ ارے برے دوست تو بہت دور کی بات ہے، مولا فرماتے ہیں زبیر اگر علی کا دشمن بنا تو بیٹے کی وجہ سے۔ کبھی کبھی اولاد انسان کو گمراہ کرتی ہے، کبھی کبھی کچھ رشتہ دار انسان کو گمراہ کرتے ہیں، تو یہ آپ کی تشخیص ہونی چاہیے۔ جس طرح فکر کو پہچاننا ہے کون سی فکر مجھے گمراہ کر رہی ہے، اسی طرح برے دوست کی پہچان رکھنا ضروری ہے کہ کون سا دوست مجھے علی کے راستے سے دور کر رہا ہے، اور اس سے دوستی کو ختم کرنا چاہیے، تعلق کو ختم کرنا چاہیے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو راہ ہدایت سے دور کر رہی ہے اس چیز سے تعلق کو ختم کرنا چاہیے۔ تو اے مومن تجھے دیکھنا ہے تیری آنکھیں نجس ہو رہی ہیں تو کیوں ہو رہی ہیں؟ حاسبو قبل ان تحاسبو، علی والا حساب و کتاب کرتا ہے۔ جس طرح دکان پر بیٹھتے ہو نا، صبح سے شام تک کتنا بکا، کتنا فائدہ ہوا، کتنا لاس ہوا، اسی طرح اپنے بچوں کو، یہاں تک کہ بڑے بھی سیکھ لیں کہ روزانہ یہ جو تمہارے ساتھ و اعضاء ہے اس سے تم کچھ کماتے ہو کچھ نقصانات کرتے ہو، یہ کاغذ پہ لکھ لو کہ آج میں نے آنکھوں سے کیا کمایا، آج میں نے زبان سے کیا کمایا، آج میں نے کانوں سے کیا کمایا، آج میں نے اعضاء بدن سے کیا کمایا، اور یہ بھی لکھو کہ آج میں نے آنکھوں سے کیا نقصان کیا، کہیں آنکھوں سے میں نے علی کی نافرمانی تو نہیں کی، کوئی ایسی گندی چیز تو نہیں دیکھی جس سے میرے امام زمانہ کا دل دکھا ہو، میں نے شکم میں لقمہ حرام تو نہیں ڈالا، میں نے زبان سے صبح سے لے کر شام تک کوئی ایسا گناہ تو نہیں کیا، کسی کو گالی تو نہیں دی، کسی کی غیبت تو نہیں کی، اور کانوں سے کسی کی برائی تو نہیں سنی۔ یہ ساتھ حاسبو قبل ان تحاسبو، مولا فرماتے ہیں حساب و کتاب کر اس سے پہلے کہ قیامت میں اللہ کے عذاب کے فرشتے
فرشتے تیرا حساب و کتاب کریں۔ اور یہاں پہ جب حساب و کتاب کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ پھر حساب و کتاب کی وجہ سے رات کو سونے سے پہلے کہو مولا یہ خطائیں ہو گئیں، میں تو علی والا تھا، غلطی ہو گئی، کل یہ خطا نہیں کروں گا، کل یہ گناہ نہیں کروں گا۔ پھر مولا فرماتا ہے جب رات کو سوتا ہے نا اللہ وہ برائیاں جو ہیں نیکیوں میں بدل دیتا ہے، کیونکہ وہ کریم ہے نا۔ اب بندہ والدہ کی بے احترامی کرے، باپ کی بے احترامی کرے، لیکن رات کو آ کے اس سے معافی مانگ لے کہ ماں سے کہے مجھ سے غلطی ہو گئی، باپ سے کہے مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے خطا کی۔ ماں باپ کا دل تو نرم ہوتا ہے نا، فوراً بیٹے کو گلے سے لگا لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ 40 ماؤں سے زیادہ بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر رات کو بندہ جائے اور خدا کی دربار میں گڑ گڑائے تو خدا کیا کر دیتا ہے؟ بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ جذبہ بندے میں ہونا چاہیے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اے مومن اپنا حساب و کتاب کیا کر کہ صبح سے کیا کمایا اور کتنا نقصان کیا۔ تو فرماتے ہیں آنکھیں انسان کو جہنم کا دروازہ ہے، 7 جہنم کے دروازے ہیں نا، ایک دروازہ آنکھ کا دروازہ ہے، اسی طرح 7 جنت کے دروازے ہیں، ایک آنکھ کا دروازہ ہے۔ تو اسی طرح جس طرح 1000 میں نے آپ کو دیا، آپ جو چاہیں خرچ کریں، اسی طرح اللہ نے آنکھ دی ہے، آپ کو جہاں چاہو خرچ کرو، چاہے آنکھوں سے حسین کی زری دیکھو، آنکھوں سے قرآن کی تلاوت کرو، آنکھوں سے حضرت غازی عباس کے علم کو دیکھو، یا آنکھوں سے کوئی گناہ کرو۔ آنکھیں تیری ہیں، مرضی تیری ہے، جو کرنا چاہو کرو، لیکن اگر علی کی ولایت میں زندگی گزارو گے تو آنکھیں تیری ہوں گی لیکن دیکھو گے وہ جو علی کو پسند ہوگا۔ یہ فلسفہ ولایت ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے کیوں کہا سلمان من اہل البیت؟ فرمایا کیونکہ سلمان کی اپنی کوئی آرزو نہیں تھی، سلمان وہی آرزو کرتا تھا جو علی کی آرزو تھی، سلمان وہی خواہش کرتا تھا جو علی مولا کی خواہش تھی۔ تو آنکھیں تیری ہیں لیکن بچوں کو بتائیے دیکھیں وہ جو علی کو پسند۔ اور تربیت کی ابتدا بچپنے سے، بندہ بڑا ہو جائے نا اس کو سمجھانا سدھارنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جس طرح ایک درخت بڑا ہو جائے نا اب جڑ سے نہیں نکال سکتا، اسے کاٹنا پڑتا ہے، لیکن پودا اگر چھوٹا ہونا تو زمین سے اکھاڑ کے نکالو تو جڑوں کے ساتھ نکل آتا ہے۔ اسی طرح بچپن سے بچوں کو عادت دلائی ہے۔ مولا فرماتے 7 سال کی عمر سے بچے پہ سختی کرنا شروع کر دو، کیونکہ بچپن میں جو عادتیں بن گئیں پوری زندگی وہ عادتیں رہتے ہیں۔ بچپن اگر نورانی پوری زندگی نورانی ہے۔ تو یہ ذمہ داری ماں کی اور باپ کی ذمہ داری ہے نا کہ بچپن سے اپنے بچوں کو سکھائیں کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اس کا ادب کرنا ہے، اس سے محبت کرنی ہے۔ تو جن چیزوں سے بچوں کا لگاؤ ہوگا بچے ان سے کیا کریں گے؟ اسی لیے مثلا 7 سال کا بچہ ہے پورا دن روزہ نہیں رکھ سکتا، آپ اسے آدھا دن روزہ رکھوائیے۔ یہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ بچے سوتے رہیں، نہیں، جب سحری کریں بچوں کو اٹھائیں، اپنے ساتھ سحری کروائیں اور کہیں بچہ ہمارا پورا روزہ کیونکہ ہم بڑے ہیں، تمہارا آدھا روزہ کیونکہ تو چھوٹا ہے۔ اور جیسے دوپہر کی اذان آئے بچوں کی افطاری کروا لیں، تو بچپن سے بچے کا پیٹ پر کیا رہے گا؟ کنٹرول رہے گا۔ جتنا کنٹرول اتنا ایمان زیادہ نا، کنٹرول کم ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا رمضان ہے ہی نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن ڈاکٹرز کی رپورٹ آئی کہ سب سے زیادہ اٹیک رمضان میں، سب سے زیادہ موتیں رمضان میں ہوتی ہیں۔ اب صبح سے شام تک خدا نفس کا کنٹرول سکھاتا ہے، لیکن جب یہ سفرے پہ آتا ہے الامان والحفیظ سارا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے صبح سے شام تک محنت کروائی کہ اس بندے کو نفس کا کنٹرول آئے، اور افطاری پہ یہ ایسا ٹوٹ پڑا کھانے پر، سارا مقصد اس نے کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر دیا۔ استحباب ہے افطاری کیسے کرنی ہے؟ 1-2 کھجوریں لو یا تھوڑا سا نمک چکھو اور آدھا گلاس گرم پانی پیو، 2 کھجوریں لو، آدھا گلاس گرم پانی پیو، پھر جا کے نماز پڑھو۔ ہمارے الٹا ہوتا ہے، پہلے نماز پڑھائی جاتی ہے، وہ نماز بھی بندہ کیسے پڑھے؟ بھوک والی نماز۔ مولوی تھوڑی لمبی کر دے تو اندر سے بد دعا نکلتی رہتی ہے۔
تو کوئی ثواب نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے میں افطاری کروں، نہیں، جیسے اذان آتی ہے مومنین کو 2 کھجوریں دے دیں، آدھا گلاس پانی کا دے دیں، اس سے پیٹ بہت جلدی بھر جاتا ہے۔ جب آپ شروع میں ہی کھا لیتے ہیں پیٹ کیا ہو جاتا ہے؟ بہت جلدی بھر جاتا ہے۔ اس کے بعد سکون سے مغرب کی نماز ہو جائے اور بیچ میں پھر تھوڑا بہت فروٹ بندوں کو دے دیں عشاء کی نماز سے پہلے، پھر سکون سے عشاء کی نماز پڑھے، پیٹ ویسے ہی بھر جائے گا۔ اب گھر جائے گا تو کھانے پہ حملہ نہیں کرے گا۔ ہمارا حال وہی ہے جو جنگ احد والوں کا تھا، جس طرح وہ رسول کو چھوڑ کے بھاگ گئے، اسی طرح اذان جب آتی ہے نا تو مسلمان اللہ کو چھوڑ کے کھانے کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ یہ حال نہیں ہونا چاہیے، یہ ٹریننگز ہیں خدا کی۔ اب بندے کو پتا نہیں، وہی کرو نا، بے مقصد کام کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ یہ روزہ رکھ رہا ہے، اسے ہدف بتاؤ، روزے کا فائدہ کیا ہے؟ بچی کو حجاب کرواؤ تو پہلے بتاؤ کہ بھائی حجاب کا فائدہ کیا ہے۔ ورنہ یہ برقع 1 دن پہنے گی، پھر کالج جائے گی، وہاں نہیں پہنے گی، پھر باپ نہیں ہوگا، سر سے دوپٹہ اتار دے گی، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں اس کا فائدہ کیا ہے۔ جب تک بندے کو فائدے کا پتہ نہ ہو تب تک بندہ لیتا نہیں ہے۔ مثلاً اگر کسی کو وہ مثال دیتے تھے نا بچپن میں کہ ایک بندہ تھا، اسے ہیرا ملا، اب اسے پتہ ہی نہیں ہیرا کیا، اس نے گدھے کی گردن میں باندھ دیا۔ تو جسے پتہ نہ ہو وہ ہیروں کے ساتھ ایسا کام کرتا ہے۔ امت کو پتہ نہیں تھا علی کا مقام کیا ہے، امت کو پتہ نہیں تھا اہل بیت کا مقام کیا۔ جسے پتہ تھا وہ سلمان بنا، جسے پتہ تھا وہ حور بنا۔ اب کسی کو پتہ ہی نہیں مجلس کا مطلب کیا ہے، آئیں گے، گھومیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے اور چلے جائیں گے، کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن انہی مجلسوں سے لوگ عرفا بنے، لوگ اولیاء بنے، لوگوں کی زندگی بدل گئی۔ تو انسان کو اگر ہدف کا پتہ ہو، مقصد کا پتہ ہو کہ جو میں کر رہا ہوں اس کی ویلیو کیا ہے، اگر ویلیو کا پتہ چل جائے تو انسان کی زندگی آباد ہو جائے۔ تو اصل ہے بچوں کو، بچیوں کو ہدف بتاؤ کہ بھائی ولایت کا، اب مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ ولایت کا فائدہ کیا ہے، پتہ ہی نہیں نا ان کو۔ آپ جب تک بتاؤ گے نہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں 2 طریقے ہیں، ہم بہت غلط طریقے سے مسائل کو ہینڈل کرتے ہیں۔ اگر ہم صحیح ہینڈل کریں، اب مثال کے طور پہ سپاہ صحابہ کے چند لوگوں نے مولا علی کی ولایت کے خلاف باتیں کی، اذان کے خلاف باتیں کی، اور اتنا انہوں نے نہیں پھیلایا جتنا ہم نے ان کی بات کو پھیلایا۔ یہ پہلی غلطی۔ یہ قرآن یا مولا اذا خاطبہم الجاہلون، جب جہلاء مخاطب ہوں تو جاہل کا جواب ہے کہ اسے جواب ہی نہ دو۔ اتنے سال مولا علی کو برا بھلا کہا گیا، مولا نے جواب دیا نہیں دیا، کیونکہ جواب دے کر تم اسے ویلیو دیتے، جواب دے کر اس کی اہمیت بناتے ہو۔ چند لوگ ہیں یہ سپاہ صحابہ کے، حالانکہ اسی اہل سنت کے معاشرے میں آپ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، سندھ میں تو 70% سنی بھی یا علی مدد کہہ کے ملتے ہیں۔ تو یہ حساسیت ہم پیدا کرتے ہیں نا، کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب ہر مولوی کو مزہ آتا ہے جواب دینے میں، مزہ آ جاتا ہے نا۔ اب ہاٹ ایشو کیا ہے اس وقت، ایشو کیا چل رہا ہے اور مجھے اس ایشو پہ جواب دینا، اس سے کیا ہوتا ہے ویوز بڑھ جاتے ہیں، کلپ گھوم جاتی ہے، شہرت بندے کی ہو جاتی ہے۔ تو اس شہرت کے چکر میں ہم قوم کا کیا کرتے ہیں، نقصان کرتے ہیں۔ 2 طریقے ہیں دشمن کو جواب دینے کے۔ پہلا طریقہ یہ ہے مولا علی، یہ ہے مولا کا دشمن۔ غور سے دیکھیے گا، یہ مثلا مولا علی ہیں، یہ مولا کا دشمن۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ میں مولا کے دشمن کو برا بھلا کہوں، میں سیدہ کے قاتل کو برا بھلا کہوں، میں امام حسن کے دشمن کو برا بھلا کہوں۔ اس سے کیا ہوگا نقصان؟ نقصان یہ ہوگا کہ جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ ابھریں گے، ایک لڑائی کی صورتحال بنے گی۔ ظاہر ہے وہ تو نہیں مانتے نا کہ یہ دشمن تھے، وہ تو نہیں مانتے نا یہ قاتل تھے۔ اب جب میں برا بھلا کہنا شروع کروں گا تو کیا ہوگا، وہ اس کا دفاع کریں گے، اور دفاع کرتے کرتے کبھی ان کے دفاع میں جلوس نکالیں گے، کبھی جھوٹی نعتیں بنائیں گے، کبھی جھوٹے قصیدے پڑھیں گے۔ تو یہ اس کے نتیجے میں جب آپ ایک چیز کے خلاف پڑھتے ہو اس کو کیا کرتے ہیں، جھوٹی جھوٹی حدیثیں روایتیں لا کے اس شخصیت کو بڑا کر دیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اسے چھیڑوں ہی نہ،
دوسرا طریقہ بتا رہا ہوں، میں اسے چھیڑوں ہی نہ، میں علی کو اتنا پڑھوں اتنا پڑھوں اتنا پڑھوں کہ یہ بندہ نظر ہی نہ آئے کسی کو۔ آپ کے پاس اتنے مطالب ہیں اہل بیت علیہ السلام، جس ممبر سے ہم پوری انرجی ان پہ ویسٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ علی کیا تھے، علی نے کیا بتایا، علی نے کیا سکھایا، علی نے کیا پڑھایا۔ یہ اتنی کتابیں امام زین العابدین کی، یہ صحیفہ سجادیہ، یہ مکارم الاخلاق، یہ توحید مفضل، یہ نہج البلاغہ، اتنے علوم اہل بیت کے ہیں کہ اگر کسی کو شیعہ بنانا ہے صرف اسے دعائے کمیل دو، دعائے عرفہ دو، صحیفہ سجادیہ دو۔ لوگوں کو نہیں پتا یہ طارق جمیل کا دل نرم کیوں ہوا، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ جب سے اس نے صحیفہ سجادیہ پڑھا اس کا دل نرم ہو گیا، وہ جان گئے کہ اتنا علم آل رسول کے پاس تھا، یہ علم کسی کا ذاتی نہیں ہے، اللہ کا عطا کردہ علم ہے۔ تبھی طاہر القادری بول پڑا کہ ان کے پاس الہی ولایت ہے، یہ ولایت والے ہیں اور اللہ نے اہل بیت رسول کو ولایت۔ ان کے 7 سال کا بچہ ہے، 60 سال کا بوڑھا بھی عالم ہے، پوری تاریخ میں کسی نے علم اہل بیت کا مقابلہ نہیں کیا۔ تو آپ جب ان بحثوں میں پڑھو گے، آپ کا کام ہے کہ اہل بیت کے علوم کو بتاؤ۔ غربت اہل بیت تو یہ ہے کہ اپنے مومنوں کو نہیں پتا اہل بیت کا علم کتنا ہے۔ ہماری پوری مجلس سے خیبر اور خندق میں محدود ہو جاتی ہیں، لیکن جتنے علم مولا امیر نے دیے، توحید پہ جو مولا نے گفتگو کی، امام سجاد نے جو پروردگار عالم کی محبت کی گفتگو کی، جو مقامات زندگی کی، جو تربیت اولاد کے، جو کسب معارف جو اہل بیت نے بتائے، وہ بتائے نہیں جاتے تاکہ لوگ بھی محروم، معاشرہ بھی محروم۔ جب آپ اہل بیت کو پڑھو گے تو وہ خود دیکھیں گے بھائی جتنے فضائل ہیں آل رسول کے، وہاں تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، تو وہ خود یا علی خود عاشق اہل بیت بن جائیں گے۔ آج کسی مذہبی اہل سنت کی محفل میں بھی آپ جاتے ہو، ساری نعتیں جو پڑھتے ہیں 80% نعتیں کس کی فضیلت میں ہوتی ہیں؟ اہل بیت کی فضیلت، کیونکہ وہاں کچھ ہے ہی نہیں۔ قلندر کی شاعری میں بھی علی علی ہے، لطیف کی شاعری میں بھی اہل بیت ہے، بلے شاہ کی شاعری میں بھی اہل بیت ہے، تو بڑے سے بڑا عارف اور صوفی بھی دیکھو وہ در اہل بیت پہ پڑا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ بہترین طریقہ، دشمن یہی چاہتا ہے کہ وہ کچھ ایشوز اٹھائے اور مومنین اپنی ساری انرجی کیا کریں، اس پہ ویسٹ کر لیں۔ بہترین جاہل کا جواب کیا ہے؟ اسے خاموش کر دیا جائے، جواب نہ دے کر، کیونکہ یہ اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ آخری سانسیں جو بندہ لیتا ہے اسے شوق لگایا جاتا ہے نا، تو یہ اپنے جینے کے لیے کچھ ایشوز اٹھا دیتے ہیں تاکہ ہم بھی میڈیا میں رہیں۔ جس طرح میڈیا کی گندی گندی ایکٹریسز اور ٹک ٹاکر آپ نے دیکھی ہوں گی، 2 مہینے 3 مہینے منظر عام سے غائب ہو جاتی ہیں، پھر کوئی ایشو کریٹ کر دیتی ہیں تاکہ معاشرہ ہمیں دیکھتا رہے۔ تو ان کی مثال بھی انہی گندی خواتین کی طرح ہے، گندے ایکٹروں کی طرح ہے، یہ کچھ نہ کچھ ایشو اٹھاتے ہیں۔ لیکن علی والے کو ہوشیار ہونا چاہیے کہ 70,000 ممبروں سے علی کے خلاف پروپیگنڈا کیا، لیکن علی مولا نے اپنے عمل سے سارے پروپیگنڈے کو تباہ و نیست و نابود کر دیا۔ تو علی والا بھی ان کے پروپیگنڈے کو اپنے عمل سے نیست و نابود کرتا ہے۔ مثلا جب کہا جائے شیعہ نماز نہیں پڑھتے تو اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ نماز پڑھ کے بتایا جائے۔ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور جو عقل مند شیعہ تھے انہوں نے اپنے بڑے سے بڑے اجتماع، مثلا کراچی میں ہوتا ہے، یہاں مجھے علم نہیں ہے، مثلا جیسے عاشورہ کا جلوس، 40 کا جلوس نکلتا تھا، تو جب اذان ظہر آتی تھی شیعہ نماز کی صفیں لگا دیتے تھے کہ جو دنیا کہتی ہے نماز نہیں پڑھتے، آ کر دیکھو پاکستان میں سب سے بڑی جماعت اگر ہوتی ہے تو وہ شیعوں کی نماز کی جماعت ہوتی ہے۔ تو آپ کو بہترین طریقے سے جواب دینا پڑتا ہے، اور قوم جب جاہل ہوگی تو کیا ہوتا ہے؟ جہالت سے لوگ کیا لیتے ہیں؟ فائدہ۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جہالت بہت ہے، کہ مجھ سے 40 سال کا مومن ملا، اتفاق سے میں نے کہا ذرا قرآن پڑھیے گا مولانا، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ جہالت ہے کہ بندہ 50 سال کا ہو جائے، 40 سال کا ہو جائے، وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا۔
اور وہ مکتب جس کا امام عالم، جس کا مولوی عالم، جس کے شرط عدالت، جس کا ولی فقی عالم، اور اس قوم کا جو عام شیعہ ہے اس کے پاس علم نہ ہو، نہیں، علی کے در کے جتنے صحابی تھے وہ صاحب علم اہل بیت تھے۔ سلمان دیکھو عالم، مالک دیکھو عالم، جتنے مفضل دیکھو عالم، بڑے بڑے علماء ہوتے تھے۔ جہاں یعنی اہل بیت کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کہیں مناظرہ کرنا ہوتا تھا تو مولا کہتے تھے پہلے میرے شاگرد کو ہرواؤ پھر میں آؤں گا۔ تاریخ علی کے شاگردوں کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ بڑے ذہین ہوتے تھے، شاطر ہوتے تھے، ہوشیار ہوتے تھے کہ امام فرماتے علی والوں کی کچھ صفات ہیں۔ مولا کون سی صفات ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی صفت علی والے کی ہوتی ہے کہ علی والا صفت رشد کا حامل ہوتا ہے۔ رشد یعنی عقل مندی، رشد یعنی دن بدن اس کی عقل جو ہے ترقی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، گرتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ کی فقہ بہترین فقہ، کئی لوگ فقہی مسائل کی وجہ سے مکتب اہل بیت میں آئے، جن میں سے ایک دودھ پینے کا مسئلہ تھا۔ مثلا ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو بچہ کسی خاتون کا پیدا ہونے کے بعد دودھ پیتا ہے کم از کم 5-6 بار پیٹ بھر کے دودھ پیے، پیٹ بھر کے دودھ پیے تو پھر وہ اس کے بچوں کا محرم ہو جاتا ہے، مثلا بھائی ہو جاتا ہے، رضائی بیٹا ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کے یہاں کیا ہے، بچپن میں ایک قطرہ پیے پھر بھی محرم، اور مونچھے داڑھی بھی آ جائے پھر بھی دودھ پیے پھر بھی محرم۔ اور یہ مسائل کن سے لیے ہیں وہ بھی تاریخ میں موجود ہے، کیونکہ ہم نے اپنی فقہ کس سے لی ہے؟ اہل بیت رسول سے، کسی اور سے ہم نے اپنی فقہ نہیں لی، آل رسول سے اپنی فقہ لی۔ دوسرا مسئلہ تھا طلاق کا، کہ ہمارے یہاں ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد ہوتا ہے حلالہ۔ ان کا یہ ہے کہ 3 لفظ طلاق بول دیا تو 3 طلاقیں ہو گئیں۔ اب غور کیجئے گا، طلاق ہے نکاح کے بعد، طلاق ایک عمل ہے نا، ایک ایکشن ہے۔ طلاق کا ایکشن کب ہوتا ہے؟ جب نکاح ہو جائے۔ تو 3 طلاقیں بھی کب ہوں گی؟ جب 3 نکاح ہونا۔ بندہ عقل سے سوچے کہ 3 طلاقیں کب ہوں گی؟ جب 3 نکاح ہونا۔ نکاح 1، طلاق 3۔ یعنی یہ ایسے ہے کہ آپ کھانا 1 بار کھائیں لیکن صرف بول دیں میں نے 3 بار کھایا۔ تو آپ بولیں گے بھائی کھانا میں نے نہیں، تم نے بولا کہ میں نے 3 بار کھایا تو 3 بار کھا لیا۔ تو اس طرح نہیں ہوتا، صرف کہنے سے 3 نہیں ہوتا۔ اس عمل کی وجہ سے بھی کافی لوگ مکتب اہل بیت میں آئے، اور مفتیوں نے، مولویوں نے لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد کر دی۔ کہ ایک بیچارے نے غصے میں بیوی کو طلاق دے دی، کب حلالہ کروانا؟ وہ کس سے کروانا ہے؟ کب میں مفتی جو بیٹھا سارے فقہی مسائل قوموں کو تباہ کیا۔ یعنی آپ تصور کیجئے کہ مکتب اہل بیت سے بندہ دور ہوتا ہے تو کتنے عذاب میں پڑ جاتا ہے۔ یہ خود فقہی مسائل آپ کے لیے باعث رحمت ہیں جو اہل بیت علیہ السلام نے دیے، اور اس مسئلے کی وجہ سے انڈیا میں اتنے اہل سنت اٹھے، اور یہاں تک مفتی مولوی راضی نہیں ہو رہے تھے، ضد کی وجہ سے پھر وہ گورنمنٹ کی طرف گئے، اور گورنمنٹ نے یہ قانون بنایا کہ 3 مرتبہ کہنے سے 3 طلاقیں نہیں ہوتی۔ اور آج پاکستان کے مفتی بھی وہی بول رہے ہیں جو امام جعفر صادق نے بولا تھا۔ آج اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صدیوں سے ایک فتویٰ دے رہے تھے، لیکن آج حنیف قریشی بھی یہی بولتا ہے کہ بھائی 3 طلاقیں ہمارے ہاں نہیں ہیں، کیونکہ اسی مسئلے کی وجہ سے لوگ کیا بن رہے تھے؟ مکتب اہل بیت میں آ رہے تھے۔ تو پہلی طلاق دے، پھر نکاح ہو، پھر طلاق دے، پھر نکاح ہو، پھر طلاق دے۔ اب خدا اس خاتون کو کہتا ہے حلالے کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی اور مرد سے شادی کرو، یہ مرد تیرے لائق نہیں ہے جو تجھے 3 مرتبہ طلاق دے چکا ہے۔ مطلب اب سلوشن نہیں ہے، بار بار چھوڑ رہے ہو، بار بار آ رہے ہو، مطلب تم لوگ آپس میں کبھی بنو گے نہیں۔ اس لئے مولا فرماتے ہیں علی والا 1 سوراخ سے 3 مرتبہ دھوکہ کھاتا ہے، 4تھی مرتبہ کھائے تو اس پہ علی کی لعنت ہے۔
مطلب یہ عقل مند نہیں ہے، ایک مرتبہ نہ دھوکہ کھائے تو رشد نہیں ہے، تو بار بار ایک جگہ سے کیوں ڈس رہا ہے؟ علی والا عقل مند ہوتا ہے، علی والا ہوشیار ہوتا ہے، اور اسی علماء کی ہوشیاری نے یہ مکتب ایسے نہیں پھیلا، یہ عقل مندی سے پھیلا۔ علی والا ہوش والا ہوتا ہے، جوش والا نہیں ہوتا، ٹین کے ڈبے کی طرح نہیں ہوتا، جلدی گرم بھی ہو جائے جلدی ٹھنڈا بھی ہو جائے۔ یہ عقل مند ہوتا ہے، یہ سالوں کی پلاننگ کرتا ہے، تب جا کے اس مکتب کو کامیابی ملی۔ علامہ ہلی کا واقعہ مشہور ہے نا کہ وقت کے بادشاہ نے رات کو غصہ آیا، بیوی کو طلاق دی، صبح اٹھا آواز دی بیوی کو کہ مجھے پانی کا گلاس لاؤ، پیاس لگی ہے، بیوی جواب ہی نہیں دے رہی، دوبارہ کہا بھائی پانی پلاؤ پیاس لگی ہے، جواب ہی نہیں دے رہی، کنیز کو بلایا کہ اس کو کیا ہوا ہے جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کہہ رہی آپ اس کے شوہر ہو ہی نہیں۔ کیا مطلب میں تیرا شوہر نہیں ہوں؟ کہا رات تو نے بول دیا طلاق ہو گئی، کہا میں غصے میں تھا، کہ ہو گئی، مفتی صاحب نے کہا ہو جاتی ہے، اب مفتی کے پاس جاؤ۔ دیکھا بیوی نے چہرہ دکھا رہی ہے، حجاب کر کے بیٹھ رہی ہے، بات نہیں کر رہی، مفتیوں کو بلایا، 4 بڑے بڑے فقہ تھے، سب کے مفتیوں کو بلایا، مالکیوں کو بلایا، شافیوں کو بلایا، حنفیوں کو بلایا، حنبلیوں کو بلایا، بھئی میرا گھر کا مسئلہ تو حل کرو۔ مفتی نے کہا بادشاہ صاحب کیا ہوا؟ کہ رات کو غصہ تھا، غصہ آ جاتا ہے آدمی کو، میں نے بول دیا میں نے تجھے طلاق دی ہے۔ مفتیوں نے بولا مولانا اب تو ہو گئی، کہ کوئی راستہ؟ کا راستہ حلالہ۔ اس کا کسی بادشاہ کو غیرت ہے، کیا مطلب میں کسی اور کے ساتھ نکاح کروں؟ میرے گھر کی بیوی۔ بادشاہ نے کہا کوئی اور راستہ؟ کا راستہ ہے ہی نہیں، یہی راستہ ہے۔ بادشاہ گھر چلا گیا، وزیر کو بلایا کہ یہ تو بدنامی ہے، میں نے غصے میں طلاق دی، بیوی کو چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہا، وہ بھی بات نہیں کر رہی، کروں تو کیا کروں؟ مفتی اٹک کے بیٹھ گئے کہ جب تک حلالہ نہیں تب تک بیوی تیری نہیں۔ اس نے کہا اتنی بڑی بدنامی پورے شہر میں منہ کس کو دکھاؤں گا؟ کہ کوئی اور راستہ، کوئی اور حدیث، کوئی اور روایت۔ کہنے لگے بادشاہ سلامت، ایران اس وقت بڑا تھا، بادشاہ سلامت حلے میں ایک مولوی ہے، سننے میں آیا ہے وہ غصے والی طلاق کو طلاق نہیں کہتے، اور 3 مرتبہ بھی دے دو پھر بھی ایک ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا بلاؤ، کا بلا تو لیں، لیکن یہ جتنے مفتی آپ نے بٹھائے ہیں یہ تو کہتے ہیں یہ سارے پاگل ہیں، یہ اسلام سے خارج ہے، ان کی بات نہ مانی جائے، کہ یہ جو بولتے ہیں ان کو چھوڑ دو، اسے دعوت دو۔ سپاہیوں کو بھیجا کہ اس کو لے کر آؤ۔ جب علامہ کے پاس پہنچے، علامہ نے سپاہی کہا کیوں آئے ہو؟ کہ بادشاہ سلامت تجھے بلایا ہے۔ اگر کوئی اور مفتی ہوتا فوراً چلا جاتا، لیکن یہ علی کے چاہنے والے تھے، انہوں نے کہا جب مجھے وقت ملے گا آؤں گا تو اپنی مرضی سے آؤں گا، تیری مرضی سے نہیں آؤں گا۔ کہ بادشاہ بلا رہے ہیں، کہ کوئی بھی ہو، میرا بادشاہ کوئی اور ہے، یہ تیرے بادشاہ ہوں گے۔ اب اہمیت بنائی نا تاکہ وہ انتظار کرے، بیوی پھنسی ہوئی تھی نا، تو اب انتظار، شدت سے بادشاہ کو انتظار ہے کہ آیا کو، انہوں نے کہا جب وقت ملے گا ہمارے کام ہے، ہم کام نپٹا کے آ جائیں گے، 1 دن 2 دن 3 دن۔ جب انتظار بہت سخت ہو گیا، اب انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں کل آپ کے دربار میں پہنچوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، انہوں نے سارے مفتیوں کو بلایا۔ مفتی تو ایک غصے میں کہ آپ نے فلاں کو بلایا جس کو ہم پاگل کہتے ہیں، ہم انہیں کچھ بھی نہیں مانتے۔ انہوں نے بلایا، یہ آئے، کہتے ہیں جیسے دربار میں داخل ہوئے، ایک تو جیسے داخل ہوئے انہوں نے سلام کیا، لیکن سلام کیا تو صحیح پر جھکے نہیں۔ جتنے مفتی آتے تھے بادشاہ کے سامنے جھکتے تھے، لیکن یہ بادشاہ کے سامنے جھکا نہیں، اور جیسے دربار میں داخل ہوا جوتیاں اتار کے ڈال دیں بغل میں، اور سیدھا جا کے بادشاہ کی 7 والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ تو یہ چاروں مولوی جو تھے، چاروں فقہ کے آپس میں ہنسنے لگے کہ بادشاہ سلامت، ہم نے پہلے ہی کہا تھا یہ ہوتے ہی پاگل ہیں،
ایک تو اسے ادب نہیں سلام کرنے کا، دوسرا جیسے آیا آپ کے ساتھ بیٹھ گیا، تیسرا جوتیاں کیوں اٹھا کے آیا؟ کیا ہم جوتیاں چوری کر لیتے؟ کیا ہم جوتیاں چوری کر لیتے؟ بادشاہ نے کہا بھئی بتاؤ تو صحیح۔ تو بادشاہ کے دربار میں آئے، کس چیز کا خوف ہے جو جوتیاں اپنے ساتھ لے کر چل رہا ہے؟ کہ بادشاہ سلامت یہی خوف ہے کہ چوری نہ کر لے۔ کہ کیا مطلب چوری نہ کر لیں؟ کہ بادشاہ سلامت یہ کس کا ماننے والا ہے؟ اس نے کہا امام ابو حنیفہ کا، کہ یہ، کہ امام مالک کا، کہ یہ امام شافعی کا، کہ یہ امام حنبل کا، کہ یہ چاروں ان کے امام رسول خدا کی محفل میں بیٹھے تھے اور رسول نے جوتیاں اتاری تھیں، امام حنبل نے چوری کر لی تھی۔ یہ غصے میں کھڑا ہو کہ بادشاہ سلامت ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں یہ پاگل ہے۔ کہاں رسول خدا، کہاں امام حنبل؟ جب رسول تھے تب تو حنبل پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں پھر شاید مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، امام حنیفہ تھے، اس نے چرائی تھی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت کیا مطلب؟ 200-250 سال کا فاصلہ ہے، وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، یہ سراسر بہتان لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں پھر امام مالک تھے۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بادشاہ سلامت جب امام حنیفہ نہیں تھے تو مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو اس کے بعد میں آنے والے رسول کب اور وہ کہاں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کو تو تاریخ کا پتہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اس کا مطلب چاروں نہیں تھے۔ کہ میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ رسول کے زمانے میں چاروں نہیں تھے، نہ رسول کو دیکھا نہ اصحاب کو دیکھا، تو آپ ان سے پوچھ رہے ہیں جنہوں نے رسول کو دیکھا ہی نہیں۔ اچھا بادشاہ کو بھی پتا نہیں تھا۔ بادشاہ نے حیرت میں پوچھا کیا مطلب؟ تمہارا امام رسول کے زمانے میں نہیں تھا؟ اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت 200-250 سال تیرا کہا، بولے تیرا؟ کہ بادشاہ سلامت میں جس سے فقہ لیتا ہوں نا وہ رسول کے زمانے میں تھا۔ میں اپنی فقہ علی ابن ابی طالب سے لیتا ہوں جو بچپن سے رسول کے گھر میں پلا، جس کا ہاتھ نبی نے بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کے لیے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، کہا یہ بات تو صحیح ہے۔ کہ قبلہ پھر انہوں نے دلیلیں دیں کہ ہماری فقہ میں حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام محمد باقر صلی اللہ محمد وعجل فرجہم، واحد سلسلہ ہے جس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ خود اہل سنت نے لکھا سونے کا سلسلہ، جس کے بیچ میں کوئی غیر معصوم نہیں ہے۔ ورنہ آپ جتنی روایتیں لیں گے نا اس میں فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، ابو ہریرہ سے سنا، فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، لیکن آپ کی جو فقہ ہے نا اس میں مثلا چھٹے امام کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا مولا زین العابدین سے سنا، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا امام حسن سے سنا، امام حسن فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا مولا علی سے سنا، مولا علی فرماتے ہیں میں نے رسول خدا سے سنا، رسول خدا فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے سنا، جبرائیل کہتا ہے میں خدا سے لے کر آیا۔ ڈائریکٹ سلسلہ ہے جسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، سونے کا سلسلہ۔ تو ہم نے دین وہاں سے لیا جس گھر میں دین اترا تھا۔ یہ نعمت پروردگار عالم ہے، اور اتنی نعمتوں کے آنے کے بعد بھی مومن جنت تک نہ پہنچے۔ بڑا پیارا طریقہ تھا اہل بیت کے سمجھانے کا۔ ملتا ہے چھٹے امام کے زمانے میں ایک مولا کا اپنا تھا، لیکن شرابی تھا، گندی محفلوں میں جاتا تھا۔ امام جب مال تقسیم کر رہے تھے کہ یہ فلاں کو دو، فلاں کو دو، فلاں کو دو، امام کو پتا چلا کہ وقت کے حاکم نے، کیونکہ غریب تھا، وقت کے حاکم نے اس کا جو تنخواہ ہے وہ کاٹ دیا۔ امام نے صحابی کو بلایا، کہا یہ جو پیسہ ہے نا فلاں کو دے گیا۔ کہا مولا وہ شرابی ہے، خطا کار ہے، آپ اس کو دے رہے ہیں۔ امام فرمایا کیسا بھی ہے ہمارا اپنا ہے۔
جا کر دے، اور میری، میں نے کہا نا یہ چنگاری لگتی ہے نا بندے کو، کبھی کبھی ایک جملہ عشق الہی کو اجاگر کر دیتا ہے، کبھی کبھی ایک واقعہ بندے کو اور بنا دیتا ہے۔ امام نے کہا اسے جا کر دینا اور میری طرف سے اسے ایک پیغام دینا۔ آیا دیا، کس نے دیا ہے؟ کہ امام جعفر صادق نے دیا۔ کہتا ہے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہ مولا کو میں یاد تھا، کہ امام کو تو ہر وقت یاد ہے۔ امام نے ایک پیغام دیا، کہ کون سا پیغام؟ کہ مولا نے کہا ہے کہ برا کام برا ہے کوئی بھی کرے۔ غور کریے کتنے پیارے جملے، پر میں برا کام برا ہے کوئی بھی کرے، پر میرا کرے تو بہت برا ہے۔ برا کام برا ہے کوئی بھی کرے، پر ہمارا والا کرے تو بہت برا ہے۔ پر میں اچھا کام اچھا ہے کوئی بھی کرے، پر میرا والا کرے تو بہت اچھا ہے۔ کہ بس یہ جملہ سننا تھا، وہ سوچنے لگا، اور سوچتے سوچتے اس نے ساری برائیوں کو چھوڑ دیا اور چھٹے امام کی خدمت میں آ گیا۔ تو فرمایا اے مومن، باطن بھی کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے۔ اب تفصیل نہیں ہے کہ مجالس میں ساری تفاصیل کو بیان کیا جائے، بس مختصر آنکھوں سے نجاست نہ ڈالی جائے۔ آنکھوں سے، یہ آنکھیں بنی قرآن کی تلاوت کے لیے، کم از کم علی والا ڈیلی 4 آیتیں تو قرآن کی پڑھے نا، اپنے دن کی ابتدا قرآن کی تلاوت سے۔ ایک ذکر بتا دوں، جب اعضاء کو پاک کر لیں گے پھر اس ذکر کا فائدہ ہوگا، ویسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جلدی بتا دوں، اینڈ میں ذکر بتاؤں گا۔ آنکھوں کو گناہوں سے پاک کیا جائے، کانوں سے گناہوں کی آوازیں نہ سنی جائیں، زبان سے جھوٹ، غیبت، فرمایا 18 گناہانے کبیرہ زبان سے ہوتے ہیں۔ یہ طلاقیں، یہ جھگڑے، یہ مومنوں کے اختلافات، یہ کفر کے فتوے، یہ مومنوں میں نفاق، یہ سب کون کرتا ہے؟ زبان کرتی ہے نا۔ شیعوں کو کافر کہنا، فلاں کو بدعتی کہنا، دو مومنوں کو آپس میں لڑا دینا، یہ سارے گناہ کس کے ہیں؟ زبان کے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، جملہ سنیے گا، فرماتے ہیں اے مومن جب تک تو بولتا نہیں یہ زبان تیری قیدی ہے، جب تک تو بولتا نہیں یہ زبان تیری قیدی ہے، لیکن جب تو بول لیتا ہے تو زبان کا قیدی بن جاتا ہے۔ تجھے سوچنا چاہیے تو کیا بول رہا ہے، کچھ ایسی چیز بولنا کہ اس کی قید میں جائے، بری چیز نہ بولنا اس کا قیدی بن جائے۔ تو زبان کو کنٹرول کرنا، ایک ہے پیٹ کا روزہ، ایک ہے زبان کا روزہ۔ پیٹ کا روزہ رکھنا بڑا آسان ہے، لیکن آپ دن میں 6 گھنٹہ نہ بول کے دکھائیے۔ ہمارے نانا مرحوم کہتے تھے اگر ایک کمرے میں 2 خواتین ہوں اور یہ بات نہ کریں تو یہ کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ پیٹ پہ بندہ کنٹرول کر لیتا ہے، زبان پہ کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے۔ ہر جھگڑے کی جڑ زبان ہے۔ یہ ساس بہو کا جھگڑا، یہ بھائیوں کا جھگڑا، یہ بہنوں کا جھگڑا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ زبان، ہم کچھ ایسا بول لیتے ہیں جس سے آگ گھر میں لگ جاتی ہے، لیکن سارے جھگڑے ختم ہوں اگر اس زبان پر بندے کا کنٹرول ہو۔ علی والا زبان کا غلام نہیں ہوتا، زبان کو اپنا غلام بنا دیتا ہے۔ وہ زبانوں کے غلام تھے جو ممبروں سے میرے مولا کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ علی والے کی زبان سے یا نصیحت نکلتی ہے، یا اللہ کا کلام نکلتا ہے، یا علی کا فرمان نکلتا ہے، یہ زبانوں سے گناہ نہیں کرتا۔ تو کان، آنکھیں، زبان، آخری چیز ہے پیٹ۔ علی والا کبھی بھی شکم میں حرام کا لقمان نہیں ڈالتا۔ مولا نے کھانا کھایا، کھانے کے بعد پیٹ پہ ہاتھ رکھا، فرمایا خدا کی لعنت ہو اس پر، خدا کی لعنت ہو اس پر جو پیٹ کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرے۔ فرمایا علی والا سوکھی روٹی پہ گزارا کرتا ہے پر حرام کے قریب نہیں جاتا۔ کسی نے کہا مولا میں نے اگر اتنے سال حرام کھایا اب اس کی توبہ کیسے؟ گناہ ازالہ گناہ، گناہ توبہ کا مطلب ہے کہ گناہ سے دوری کب ہوگی؟ جب اس کا ازالہ کرو گے۔ آسان فارمولہ بتا، امام فرمائے جب تو نے حرام نہیں کھایا تھا تیرا وزن کتنا تھا؟ مثلا 30 کلو 50 کلو، اب کتنا ہے؟ 80 کلو۔ کہ اب اتنے روزے رکھ کہ حرام سے بنا ہوا گوشت گل جائے، یہ توبہ ہے۔ علی والا سوکھی روٹی پہ گزارا۔ مولا علی کو پتا چلا کہ امام کا ایک چاہنے والا ہے، حرام کی کمائی جمع کرتا ہے اور اس سے مسجد بنا رہا ہے۔ سخت جملہ امیر المومنین کا۔
اس سے مسجدیں بنا رہا ہے، حرام کی کمائی سے مسجدیں۔ امام نے فرمایا جو حرام کمائے اور کمانے کے بعد اگر نیک کام کرے، فرمایا اس بندے کی مثال اس بدکارہ عورت کی طرح ہے جو گندا کام کرے اور اس کے کمانے کے بعد مسجد بنائے۔ کہ تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا اگر قبول کرتا ہے تو صاحب تقوی سے قبول کرتا ہے، یہ نہیں کہ تو حرام کمائے اس سے حلال کا کام کرے، نہیں، حلال کی کمائی سے حلال کام کیا جاتا ہے، رشوت کے مال سے حلال کام نہیں کیا جاتا۔ آیت اللہ العظمہ نخودہ کی ممبر پر گئے، لوگوں کو کہا لوگوں حرام کی کمائی سے جو بھی نیکیاں کرو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پچھلے سال بتایا تھا نا، ایک مولا کا چاہنے والا صبح کی نماز، دوپہر کی نماز، رات کی نماز مولا کے پیچھے پڑھتا، لوگوں نے کہا مولا یہ چوری کر رہا ہے۔ مولا نے کہا روز نماز پڑھتا ہے، کہا چوری کر رہا ہے مولا۔ مولا کو یقین نہیں آیا کہ چلو اس کے پیچھے پیچھے گئے، ایک دکان سے سیب اٹھایا، دوسرے دکان سے کچھ اور اٹھایا، تیسرے دکان سے کچھ اور اٹھایا، اور جیسے شام ہوئی پھر یہی جو چرایا ہوا تھا یہ غریبوں کی بستیوں میں دیتا گیا، دیتا گیا، دیتا گیا۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ عقل مند، بے وقوف کا علی سے لینا دینا ہی نہیں ہے۔ شام کو مولا نے سے بازو سے پکڑا، بھائی کر کیا رہا ہے؟ صبح چوری، شام کو نیکی۔ کہ مولا آپ نے ہی تو کہا تھا، الزام مولا پر ڈال دیا۔ مولا آپ نے ہی کہا تھا۔ اب بعض مولا یہ نا قیامت کے دن جب جہنم جائیں گے تو مولا کہیں گے کیوں؟ کہ مولا ذاکر نہیں تو بولا تھا یا نعرہ مارو سیدھا جنت میں، اور یہاں تو الٹا راستہ ہے۔ تو بے وقوف یا ذاکر پہ ڈالے گا یا مولوی پہ ڈالے گا؟ عقل مند خود سوچ کے علی کے راستے پہ چلتا ہے۔ میں نے جملہ میں نے کہا، کہتے ہیں علی والے پہ نماز نہیں ہے، علی والے پہ نماز نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر نماز نہ ہوتی تو علی پہ نہ ہوتی نا۔ جب تیرے مولا پہ نماز واجب ہے تو تجھ پہ تو درجہ اولا واجب ہوگی نا۔ تو مولا کی زندگی کا ایک دن دکھا جس میں علی نے نماز نہ پڑھی ہو، پھر تو ساری نہ پڑھ۔ تو جب نماز کی چھوٹ نبی کے لیے نہیں ہے، ولی کے لیے نہیں ہے، تو مولائی کے لیے کیسے ہوگی؟ تو عقل مند بندہ لوگوں کے دھوکے میں نہیں آتا، وہ سوچتا ہے کہ وہ راستہ جو علی چلے اسی راستے پہ نجات ہے، کسی اور راستے پہ نجات نہیں ہے۔ کہ مولا آپ نے ہی تو بولا، میں نے کیا بولا؟ کہ مولا آپ نے کہا جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 دیتا ہے، اور بندہ جب برائی کرتا ہے تو اللہ ایک برائی کے نتیجے میں 1 لکھتا ہے۔ کہتا ہے مولا میں نے صبح کی 10 چوریاں، تو کتنی برائیاں ہوئیں؟ 10، اور ان 10 برائیوں سے میں نے 10 غریبوں کو دیا، تو کتنے ہوئے؟ 100 مائنس 10 کتنے بچے؟ 90۔ مولا اب بھی تو 90 بچے ہوئے۔ امام نے کہا بندہ خدا، اللہ نیکیاں قبول کرتا ہے متقین سے، چوروں سے نہیں۔ ہاں بھائی، یزید اور یزید کے آبا و اجداد کتنی بھی نیکیاں کریں قبول نہیں ہوں گی جب تک محبت علی نہیں ہے۔ شرط تقوی ہے اجر رسالت، جب تک آل سے مبدت نہیں تیری نمازوں کا فائدہ نہیں، جب تک آل سے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ آغائے نخودہ کی ممبر پر گئے، کہا لوگوں مولا کا فرمان ہے حرام کا لقمہ، خطبے 17 خطبے دیے امام حسین نے۔ آخری جملہ کہا میں جانتا ہوں کہ حسین کی باتوں کا تیرے اوپر اثر نہیں ہوگا، کیونکہ ملئت بطونکم من الحرام، تمہاری شکم میں حرام کی غذا بہ چکی ہے۔ سننا کہاں اور عمل کرنا کہاں۔ انہوں نے کہا لوگوں اللہ تمہارے مال کو پاک کرنا چاہتا ہے، یعنی عجیب مومن ہے کہ غاصب حق زہرا پر تو لعنت بھیجے، لیکن حق تو حق ہے نا۔ وہ باغ فدق ہو یا علی کے گھر سے کوئی 1000 چرا کے جائے، چور تو چور ہوتا ہے نا، چھوٹا یا بڑا تو ہے ہی نہیں۔ تو وہ مومن جو خمس نہ دے
مصدقہ روایات ہیں. اب بہانے تلاش کرتا ہے کہتا بھئی میں کسی مجتہد کو نہیں مانتا. یہ شیطانی بہانہ ہے خمس سے بچنے کے لیے. بھئی اگر تم مجتہد کو نہ بھی مانے خمس تو نکالنا. مجتہد کے نہ ماننے سے تو خمس سے بچتا تو نہیں ہے. وہ تو امام نے کہا کہ اگر میں نہیں ہوں تو میرے نائب کو دینا تاکہ تقسیم وہاں سے مرکزیت ہو، وہاں سے تقسیم ہو. اب بالفرض کوئی نہیں بھی مانتا پھر بھی تو خمس تو نہیں نکال رہا نا. دوسرا مسئلہ لوگوں کو پتا نہیں کہ خمس ہے کیا. کہتے ہیں مولانا مولویوں نے بڑا کنفیوز کیا، ہمیں سمجھ نہیں آتی. اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سارا گھر کا مال دینا ہے. نہیں، خمس اس بندے پر ہے جس کی سال میں بچت، جس کی بچت نہیں اسے خمس دینا ہی نہیں. بچت کا مطلب جو آپ سیونگ کرتے ہو. مثال کے طور پہ آپ کی تنخواہ 20,000 ہے لیکن آپ مہینے سے 2,000 بچا رہے ہو، یہ کیا ہے؟ سیونگ ہے. اور سال کے اینڈ پہ آپ کے پاس 1,00,000 بچ چکا، یعنی پورا سال آپ نے کھایا پیا گھوما پھرا پھر بھی پیسہ بچا. اب مولا کہتا ہے تو علی والا ہے، تھوڑا سخی بن، اب کچھ نکال کے اہل بیت کو بھی دے. کنجوس کا علی کے مکتب سے کیا لینا ہے؟ تو یہی تو کنٹرول ہے نا. تو مال سے زیادہ محبت کرتا ہے یا علی سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ امام زمانہ سے زیادہ کرتا ہے. تو خمس کس پر ہے؟ بچت پہ. کب نکالنا ہے؟ سال میں 1 دن نکالنا ہے. کوئی دن آپ چن لیں، 10 محرم، 15 شعبان، 21 رمضان، کوئی بھی سال کا 1 دن. ہوتا ایک ٹیکنیکلی یہ ہے کہ جس دن آپ کی کلوزنگ ہو، مطلب جس دن آپ کی فصلیں اتریں. زمیندار آدمی ہے، فصل کب اترتی ہے؟ اس دن آپ کا خمس ہوگا. تنخواہ دار ہے، اینڈ آف دی ایئر ڈسمبر آ جاتا ہے، کلوزنگ کا وقت آتا ہے، اس دن آپ کا خمس نکلے گا. آپ کو کیلکولیشن کرنی. اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا میں نے آج تک نکالا نہیں، اب نکالنا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ تو ایک تو اپنی ڈیٹ فکس کر لو. فکس کرنے کے بعد حساب و کتاب کرو. کیا حساب و کتاب کرنا ہے؟ جو چیزیں زندگی کی ضروریات ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گی، جس کو عربی میں معونہ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ گاڑی میری ضرورت ہے، گھر میری ضرورت ہے، بیٹی کے لیے میں نے جہیز کے پیسے رکھے ہیں وہ میری ضرورت ہے، بیوی کا علاج چل رہا ہے وہ ضرورت ہے، کسی مومن کا قرضہ دینا ہے وہ پیسے میں نے رکھے ہیں قرضے کے لیے وہ ضرورت ہے. ساری ضرورتوں کو نکالنے کے بعد اگر کچھ بچے، معونہ نکالنے کے بعد، گاڑی ضرورت ہے اس پہ خمس نہیں، گھر ضرورت ہے اس پہ خمس نہیں، جتنی ضرورت کی سامان ہے، بیڈ ہے، جتنی بھی چیزیں یہ گھر کی کیا ہیں؟ ضرورتیں. ضرورتوں پہ خمس نہیں ہے. ضرورتوں کو نکالنے کے بعد بھی اگر مجھے مال بچ رہا ہے اس کا 5واں حصہ، عربی میں خمس کہتے ہیں 5واں حصہ. مثال آپ کے پاس 100 ہے، 100 کے قریب 5 حصے، 100 ڈیوائیڈ بائی 5 کتنے بنے؟ 5 20 بنے. کتنے؟ 5 20. 1 20 نکال دو. 80 آپ کے 20 نکل گئے، 20 کا کیا بنا؟ خمس بنا. 100 روپیہ بچا، 100 کے آپ نے 5 حصے بنائے، 1 حصہ نکال دیا، یہ خمس بنا. اب جو 80 بچا اسے کہتے ہیں مخمس، یعنی یہ پاک ہو گیا. اب آپ نے یہ بینک میں رکھ لیا، اگلے سال جب آپ حساب کرو گے تو پھر سوال کرتے ہیں مولانا یہ جو 80 نکالا تھا اس سے پھر نکلے گا؟ نہیں نکلے گا، کیونکہ یہ پاک ہو چکا. پاک کو اور کیا پاک کرنا ہے؟ ایک بار پاک ہو چکا. اب اس پیسے سے جو تم نے بزنس کیا، جو فائدہ ملا، اس فائدے کی جو بچت ہے اس سے کیا نکلے گا؟ خمس نکلے گا. یہاں تک مسئلہ کلیئر ہو گیا. دوسرا بات، کئی مومنین کہتے ہیں مولانا پیسہ ہاتھ میں نہیں ہے، پیسہ لگایا ہوا ہے، زمین میں لگایا ہوا ہے، دکان میں سامان رکھا ہوا ہے، کوئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہ پیسہ لگایا ہوا ہے، اس پہ خمس ہے. اس پر بھی ہے لیکن اس کا کیسے نکلے گا؟ اس کا آپ حساب کرو گے کہ دکان میں سامان کتنا، یہ آپ کی انویسٹ ہے، دکان مال کتنا، زمین پہ کتنی انویسٹ کی ہوئی ہے. ابھی بوریاں اتری نہیں ہیں لیکن پتا ہے اتنی اتریں گی، اس کو کاؤنٹ کرو گے، اس کا 5واں حصہ نکالو گے. ابھی ہاتھ میں نہیں ہے، جیسے جیسے پیسہ آتا جائے گا تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے مال کو پاک کرتے جاؤ گے. اب یہ پاک مال جب بچوں کے پیٹ میں جائے گا اب یہ بچہ حسینی بنے گا، اب یہ بچہ نمازی بنے گا، اب اس پہ حسین کی باتوں کا کیا ہوگا؟ اثر ہوگا. تو عزیزان محترم، آغائے نخود کی منبر پر گئے کہ لوگوں مال پاک نہیں تو کچھ
عبادت اس بدن سے کرنی ہے، اگر بدن میں نجاست جا رہی ہے تو نماز قبول نہیں۔ اور اتنا خطرناک جملہ، ملئت بطونکم من الحرام، حرام سے شکم بھر گئی۔ تبھی حسین کی باتوں کا اثر نہیں ہوا۔ سرکاری آفیسر تھا شاہ کا، آغا سے ملا، قبلہ میں شاہ کیا کام کرتا ہوں، ساری کمائی حرام کی ہے، غریبوں کا مال آتا ہے، بجٹ آتا ہے، ہم کھا جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا حرام چھوڑ دو۔ مولا کا فرمان علی والا سوکھی روٹی کھائے گا پر حرام نہیں کھائے گا۔ اصل تو وہ ہے، یہاں کیا ہے، زندگی گزر جائے گی۔ مومن وہ خدا جو حرام سے دے رہا ہے کہ حلال سے نہیں دے سکتا؟ بندے کا توکل ہو پروردگار عالم پہ۔ یہ گھر گیا، بیٹوں کو کہا میں نے آج سے شاہ کی نوکری چھوڑی، رشوت کا مال چھوڑا، حرام چھوڑا۔ بیٹا پریشان، باپ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ سرکاری گاڑیاں، پیٹرول، گھر ور سب چھوڑ رہے ہو؟ سب چھوڑ، کرائے کا گھر جا کے لیں گے، آج کے بعد ایسی زندگی گزاروں گا جیسی سلمان نے گزاری۔ بس اللہ نے ہدایت دی، بیٹے کو غصہ آیا۔ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں کہ کس نے کہا ہے؟ کہ آیت اللہ نخدکی نے کہا ہے، اس نے پسٹل لیا، کہا سب سے پہلے تو اس مولوی کو ماروں گا۔ میرے باپ کو اس نے پٹڑی سے اتار دیا، سارے مزے، گھر ور، پیٹرول ویٹرول سب اب آدمی چھوڑ دے، بچہ تو پریشان ہوگا نا۔ یہ سیدھا پسٹل لے کے آغا نخدکی کے پاس مسجد میں آیا، دیکھا لوگوں کی بھیڑ بہت ہے، یہاں پہ مار نہیں سکتا تھا، کہ مسجد سے نکلیں گے تو ماروں گا۔ آغا نخدکی مسجد سے نکلے، گلی میں گئے، گھر کی گلی میں پہنچے، گھر کا دروازہ کھولنا چاہتے تھے، اس نے پیچھے سے پسٹل نکالی، مارنا ہی چاہتا تھا۔ آغا نخدکی نے دیکھا نہیں، وہیں سے آواز ہوئی، اے جوان تو علی والا ہے، علی والے پیچھے سے وار نہیں کرتے۔ اے جوان تو علی والا ہے، علی والے پیچھے سے وار نہیں کرتے، مارنا ہے تو آگے سے آ۔ اور جو صاحب تقوی ہوتا ہے خدا اس میں رعب جلال ڈالتا ہے، ہیبت والے تھے۔ کہتا جیسے اس پریشان ہو، انہوں نے مجھے کیسے دیکھا اور مجھے کہ علی والا آگے سے وار کرتا ہے۔ کہتا میں اپنی جگہ پہ رک گیا، انہوں نے مڑ کے مجھے دیکھا، ایسی ہیبت تھی ان کے وجود میں کہ پسٹل میرے ہاتھ سے گر گیا، وجود کانپنے لگا۔ آگے بڑھے، میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا فلاں کا بیٹا ہے؟ کہتا میں پریشان، ان کو کیسے پتا چلا میں فلاں کا بیٹا ہوں؟ اور مسکرا کر کہا کہ اے جوان علی سے محبت کرتا ہے؟ میں نے کانپتے ہوئی آواز میں کہا کیوں نہیں، علی مولا ہے میرا۔ کہ کبھی علی کے روزے کی زیارت کی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہ علی کی زری کی زیارت کرنا چاہے گا؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہ آنکھوں کو بند کر۔ کہ میں نے آنکھوں کو بند کیا، آغا نخدکی نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، تھوڑی دیر گزری کہ آنکھوں کو کھول، میں نے آنکھیں کھولیں، علی کی زری سامنے تھی۔ نجف آ گیا، کہ انہوں نے سلام دیا، کہ پڑھ جو میں پڑھ رہا ہوں، کہ مولا کو سلام دی، میں نے سلام پڑھا، کہ حسین کی زیارت کرے گا؟ میں نے رو کر کہا کیوں نہیں، ہر بندے کی تمنا ہے۔ کہ پھر آنکھوں کو بند کر، بند کیا، پھر کھولا تو حسین کی زری سامنے تھی۔ کہ جنت البقیع مدینۃ الرسول جانا پسند کرے گا؟ میں نے کہا قبلہ کیوں نہیں؟ کہ آنکھوں کو بند کر، بند کیا، جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبریں سامنے تھی، رسول کا روزہ سامنے تھا، سلام کیا، پھر کہ آنکھوں کو بند کر، جب کھولا تو اسی گلی میں تھا جس گلی میں ان کو مارنے آیا تھا۔ مجھے کہا جوان بس اتنا بتا، یہ سب کچھ اچھا ہے یا حرام کا مال اچھا ہے؟ میں نے کہا یہ جو دیکھا اس کو کسی قیمت میں دینا پسند نہیں کروں گا، کہ یہ اثر ہے حلال کے مال کا۔ اگر حلال شکم میں جائے اور ایسا بنے جیسا علی مولا چاہتے ہیں، پھر جب ارادہ کرے گا علی کی زری تیرے سامنے ہوگی۔ یہ ذکر کریے، اگر اعضاء پاک ہو جائیں، فکر پاک ہو جائے، عمل پاک ہو جائے۔ قرآن کی وہ صورتیں جو سبح اور یسبح سے شروع ہوتی ہیں،
وہ صورتیں جو سبح یسبح، سورہ اعلیٰ، سورہ تغابن، سورہ حدید، سورہ حشر، یہ صورتیں جو سبح یسبح سے شروع ہوتی ہیں، اگر سورہ جمعہ، اگر ان صورتوں کو بندہ ڈیلی پڑھے، زیادہ سے زیادہ 20 منٹ لگتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بندے کے اعضاء پاک، مجرب عمل بتا رہا ہوں، کئی مومنین نے کیا اور مجھے فون کر کے بتایا کہ بندہ اگر یہ عمل کرے کافی ٹائم کے بعد جس معصوم کو چاہے گا اس کی زیارت خواب میں ہو جائے گا۔ ایک مومنہ ایسی سندھ کی مومنہ ہے، سید ہے، اس نے کہا مولانا میں نے عمل کیا، ابھی تک مجھے 4 معصومین کی زیارت ہو چکی ہے۔ شام گئی، فرماتی مجھے جناب سیدہ زینب کی زیارت ہے، امام حسین کی زیارت۔ ایک پنجاب کی مومنہ جب میں نے مجلس میں پڑھا، اس نے فوراً رابطہ کہ مولانا آپ نے سچ کہا، میں کر رہی ہوں اور ابھی تک کچھ معصوموں کی زیارت ہوئی، اور جب بھی مجھے مشکل آتی ہے خواب میں ایک نورانی شخص آتا ہے، میرا مسئلہ میرے خواب میں مجھے بتا کے حل کر لیتا ہے۔ وہ حلال مشکلات ہیں، مشکل کشا ہیں، لیکن سوال صرف زبان سے یا علی مدد کہنے سے تو مولا مدد نہیں کریں گے جب تک تو علی کے فرامین پہ عمل نہیں کرے گا، جب تک عباس کا ادب وجود میں نہیں ہوگا۔ بھائی تو اور بھی تھے نا حضرت عباس کے، وہ بھی علی کے بیٹے، وہ بھی بی بی ام المنین کے بیٹے، لیکن غازی کا اتنا رتبہ کیوں تھا؟ کیونکہ با وفا تھے، ادب تھا، بے ادب محروم از لطف رب۔ بندہ بے ادب ہونا اللہ کے لفظ سے محروم ہوتا ہے۔ ادب کا تقاضا ہے کہ رب کی دربار میں گناہ نہ کرے، ادب کا تقاضا ہے اللہ کی دربار میں زبان پر کنٹرول ہو، آنکھوں پر کنٹرول ہو۔ تو اگر عباس صفت بننا ہے، اگر اہل بیت کی صفات کو ڈالنا ہے، تو اہل بیت کا ادب، اللہ کا ادب، رب کا ادب اپنے وجود میں پالنا ہوگا، اور جب تک ادب نہیں تو بندہ کچھ بھی نہیں۔ یہ ادب ہے جو فقیر کو امیر بناتا ہے، یہ ادب ہے جو بہلول کو جنتی بناتا ہے، یہ ادب ہے جس نے حر کو حر بنایا۔ عزیزو، یہ دن اہل بیت کے غم کے دن ہے، اور دکھ اسی بات کا ہے کہ لوگوں نے اور کچھ نہیں کم از کم آل رسول کا ادب کیا ہوتا۔ اتنی بے ادبی کہ میرا حبیب رسول یہ کہے کہ مسلمان کسی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو، لیکن نبی کی نواسیوں کو تماچے مارے گئے کہ امام سجاد فرمائیں کہ ہمیں رومی قیدیوں کی طرح، مسلمانوں کی طرح نہیں، رومی کافر قیدیوں کی طرح ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے لے جایا گیا۔ کہ صرف مسلمانوں نے پتھر نہیں مارے، امام فرماتے ہیں دکھ اسی بات کا تھا کہ یہودیوں نے سجاد کو پتھر مارے، چیخ کے کہتے تھے کہ جسے علی سے بدلہ لینا ہے، جس کے باپ دادا کو علی نے خیبر و خندق میں مارا ہے، آؤ آج علی کی بیٹیوں کو قیدی بنا کر لائے ہیں۔ بڑا ارمان تھا سیدہ زینب کو، فرماتے ہیں جب تک خیمے میں عباس تھا تب تک بیویاں مطمئن تھیں، لیکن جیسے غازی کے بازو کٹے تو سکینہ کی جیسے امید ٹوٹ گئی۔ اس دن بی بی زینب نے کہا کہ بیویوں اب میرا بھروسہ نہیں رہا، کیونکہ پردوں کا ضامن جا چکا ہے۔ باب الحوائج ہیں غازی عباس۔ امام حسین فرماتے ہیں میری زیارت سے پہلے عباس کی زیارت کیا کرو۔ ہر وہ مومن جس کے گھر کی چھت پہ علم ہے نا، اس گھر کے نیچے بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ ماں سے بے ادبی نہ کرنا، باپ سے بے ادبی نہ کرنا، اگر کی ہے تو مجلس کے بعد اس بوڑھی ماں کے قدموں کو جا کر بوسہ لینا اور کہنا اماں اگر با ادب بنا ہوں تو عباس نے مجھے با ادب بنایا ہے۔ اپنے باپ کے ہاتھوں کا جا کر بوسہ لینا، یہ مجلس تب جا کے مقام قبولیت تک پہنچے گی۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں غربت سادات پہ، اور دعا ہے کہ خدا اس سلام کے صدقے میں ہم سب کو زیارت امام حسین کا ثواب عطا کرے۔ السلام علیکم
وعلى علی ابن حسین کی صدا بلند ہونی چاہیے وعلى اولاد وعلى اصحاب سب مل کے السلام علی الحسین وعلی سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب حسین نے گھوڑے سے اتر کر دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے تھے بازووں کو چوم کے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی میرا سلام اس زخمی آنکھ پہ ایک آنکھ میں تیر لگا تھا دوسری آنکھ میں خون بھرا تھا جیسے حسین نے عباس کے سر کو گود میں لیا غازی عباس زار و غدار رونے لگے فرمایا عباس رونا تو مجھے چاہیے کیونکہ عباس جیسا بھائی جانے والا ہے فرمایا مولا میں خود پہ نہیں رو رہا میں آپ کی مظلومیت پہ رو رہا ہوں کہ میرا سر آپ کی گود میں ہے اللہ جانے آپ کا سر کس کی گودی میں ہوگا باب الحوائج غازی عباس ناز کا زینب کو عباس حسین کی خدمت میں آئے فرمایا مولا جنگ کی اجازت دیجئے اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا بار بار سکینہ کہتی ہے چچا پانی لا دے اب مجھ سے بچوں کا رونا نہیں دیکھا جاتا امام نے فرمایا عباس میں تجھے نہیں روکتا لیکن عباس زینب کو تجھ پہ بڑا بھروسہ اگر زینب اجازت دے تو حسین بھی نہیں روکے گا خیمے کے در پہ آئے بڑے ادب سے کہا آقا زادی عباس ملنا چاہتا بی بی زینب نے کہا جی عباس خیمے کے اندر جس طرح آپ نماز میں زانوے ادب لگا کے بیٹھتے ایسے علی کی بیٹی کے سامنے عباس زانوے ادب لگا کے بیٹھتے
بی بی زینب سمجھ گئے، فرمایا عباس میں سمجھ گئے کیوں آئے ہو، لیکن عباس میری کچھ باتیں سنتا جا، جی میری آقا دے۔ فرمایا عباس شہر کوفہ تھا، حکومت بابا علی کی تھی، میرا قافلہ شہر کے باہر رکا، بابا نے فرمایا حسن رات ہونے دو، او دکان بند ہونے دو، پھر میری بیٹی کا قافلہ لانا۔ عباس دکانیں بند ہو گئی، لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، خود میرا بابا علی میرے استقبال کے لیے آیا، بابا نے میرے اونٹ کی مہار کو تھاما، تھوڑی دیر میری سواری چلی تھی، بابا نے کہا زینب ذرا ہماری کا پردہ ہٹانا، عباس میں نے پردہ ہٹایا، بابا نے کہا زینب غور سے دیکھو، او یہ کوفے کا بازار عباس میں پریشان، بابا بازار مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ پھر میری سواری آگے بڑھی، پھر فرمایا زینب ذرا پردہ ہٹانا، عباس میں نے پردہ ہٹایا، بابا نے کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفیوں کے گھر، عباس میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ پھر بابا نے سواری کو روکا، پھر فرمایا زینب ذرا پردہ ہٹانا، او زینب یہ کوفے کا چوک ہے۔ عباس میری سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا بابا بازار دکھانے ہیں، بیٹوں کو دکھائیے، او بیٹیاں اور بازار۔ عباس بابا نے میری سواری کو بٹھایا، وہ کبھی میرے ہاتھوں کا بوسہ لیتے، کبھی میرے سر کا بوسہ لیتے، رو کر کا زینب یہی بازار ہوگا، وہ تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی، وہ تیرے ہاتھوں میں رسیاں۔ عباس میری سمجھ میں نہیں آئی، ایسا جملہ کا بی بی نے کہ علی بھی رو پڑے۔ میں نے کہا بابا آپ امام ہیں، علم غیب جانتے ہیں، بابا میں اعتراض نہیں کروں گی، لیکن بابا میرا ایک سوال ہے۔ جی زینب، او بابا جس بھی بہن کا ایک بھائی ہو، اس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا، وہ اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے، اللہ نے مجھے عباس جیسا بھائی دیا، اللہ نے مجھے حسن جیسا بھائی دیا۔ اب سنو گے بابا نے کیا کہا، فرمایا زینب اس وقت حسن نہ رہیں گے، اس وقت حسین نہ رہیں گے۔ اب سنو بی بی زینب نے کیسے خدا حافظ کیا، کہ عباس کھڑا ہو جا، غازی عباس کھڑے ہو گئے، زینب نے دونوں باہیں عباس کے گلے میں ڈالی، کہ خدا حافظ عباس، خدا حافظ عباس۔ اب میں زینب سمجھ گئی میری چادر لٹنے کا وقت قریب ہے، میرے ہاتھوں میں رسیاں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔